اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ 21 دسمبر 1902 عیسوی بروز یکشنبہ بوقت مغرب۔ تلوار کا استعمال صرف دفاع کی خاطر تھا۔ پھر جہاد کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب تلوار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار مارنی ہے۔ اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تلوار اٹھائی بالکل غلط ہے۔ 13 برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صبر کرتے رہے، پھر باوجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار ہوتے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو، اور جو مشرک قومیں صلح اور امن کی خواستگار ہوتیں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی۔ اسلام نے بڑے بڑے پیچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے۔ جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالی بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح سے دکھ دیا گیا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ پر لڑیں، ورنہ اگر تعصب ہوتا تو یہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں، لیکن ادھر حکم دیا کہ لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور ادھر جب غائب درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلے کا حکم دیا۔ کمالات مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں، نہ کسی کے خون سے۔ فرمایا دین اسلام ایسا دین ہے کہ اگر خدا ہمیں عمر اور فرصت دے تو چند ایام میں ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا کہ کیسا میٹھا اور شیریں دین ہے۔ کمالات تو انسان کو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں، مگر جن کو سہل نسخہ مسیح کے خون کا مل گیا وہ کیوں مجاہدات کرے گا؟ اگر مسیح کے خون سے کامیابی ہے تو پھر ان کے لڑکے امتحان پاس کرنے کے واسطے کیوں مدرسوں میں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں؟ چاہیے کہ وہ تو صرف خون پر بھروسہ رکھیں اور اس سے کامیاب ہوں اور کوئی محنت نہ کریں، اور مسلمانوں کے بچے محنتیں کر کر کے اور ٹکرے مار مار کر پاس ہوں۔ اصل بات یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، سورۃ النجم آیت نمبر 40۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے نفس کو مطالعہ کرتا ہے تو اسے فسق و فجور وغیرہ معلوم ہوتے ہیں، آخر وہ یقین کی حالت پر پہنچ کر ان کو سیکل کر سکتا ہے۔ لیکن جب خون مسیح پر مدار ہے تو پھر مجاہدات کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو جھوٹی تعلیم سچی ترقیات سے روک رہی ہے۔ سچی تعلیم والا دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، آخر دوڑتا دوڑتا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ بات ان کی سمجھ میں آوے گی کہ یہ سب باتیں قصہ کہانی ہیں اور ان سے اب کوئی آثار اور نتائج مرتب نہیں ہوتے، اور ادھر سچی تعلیم کی تخم ریزی کے ساتھ برکات ہوں گی، تو یہ لوگ خود سمجھ لییں گے۔ فرمایا انسان کھیتی کرتا ہے، اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک ملازم ہے تو اسے بھی محنت کا خیال ہے، غرض یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کوشش میں لگا ہے اور سب کا ثمرہ کوشش پر ہی ہے۔ سارا قرآن کوشش کے مضمون سے بھرا پڑا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد سوم، صفحہ 451 تا 452۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔